سب نے مل کر بھی اگر 3-4 گھنٹے بھی بیان کرے اور بھی علماء کو آپ لا لیں، تب بھی سیرت کا ایک پہلو کا بھی حق ادا ہونے کا۔ سیرت یہ عنوان بہت بڑا، دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی، چھپنے والی قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد کسی انسان کی ہسٹری دنیا کی تاریخ میں لکھی گئی تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زبان میں لکھی گئی، اور لکھنے والوں میں غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی بلکہ ہسٹری ہندوؤں نے بھی لکھی، عیسائیوں نے لکھی، یہودیوں نے لکھی۔ ایک عیسائی نے، ایک پروفیسر تھے، وہ بہت بڑی یونیورسٹی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے۔ کئی سال تاریخ لوگوں بچوں کو پڑھا کر انہوں نے 100 آدمیوں کی تاریخ لکھی، تو انہوں نے سب سے پہلا جو نام لکھا تاریخ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ تم عیسائی ہے اور تم غیر مسلم ہے، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا نام کیوں پہلے لکھا؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں میں نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا انسان نہیں دیکھا۔ تو کیا بات ہے کہ 23 سال کی خدمت پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دی۔ کتنے سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو خدمت کرے 20 پر 3 سال، 23 سال میں جو محنت کی ہے اس محنت کے بدولت پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ کئی مذاہب آئے مٹ گئے، کئی مذہبیں، کئی تحریکیں، کئی تنظیمیں وجود میں آئی مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن جس تحریک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے شروع کیا، جو کام آپ نے مکے کی سرزمین سے شروع کیا، وہ کام صرف عربوں تک نہیں رہا بلکہ یورپ اور یورپ سے ہٹ کر دنیا کے جو 6 خطے ہیں ان 6 خطوں کے ہر ملک میں، اور ہر ملک کے ہر ریاست میں، اور ہر ریاست کے ہر گاؤں میں، اور ہر گاؤں کی ہر گلی تک یہ اسلام پہنچ چکا ہے۔ اور ایسا پہنچا کہ دنیا اس کی دشمن ہو چکی لیکن مٹا نہیں سکی۔ ساری دنیا چاہتی ہے، دنیا کے تقریباً دشمنان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام مٹے، قرآن مٹے، نبی کا کام مٹے، لیکن وہ خود مٹ رہے ہیں، لیکن نہ اسلام مٹ رہا ہے نہ نبی کے ماننے والے مٹ رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی، آپ گوگل پہ ریسرچ کیجئے، تاتاریوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا، یہ عزم کر لیا کہ ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو بلی چڑھا دیا، زندہ جلایا، عورتوں کو زندہ جلایا، بچوں کو ختم کر دیا، نوجوانوں کو زندہ جلایا، نوجوانوں کے گلے کاٹے گئے، انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیا، کئی گاؤں، کئی علاقوں کو انہوں نے ویران کر دیا، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکے، صرف اسلام کے نام پر۔ یہ تاتاریوں کی تاریخ جس کو ہم اور آپ سنے ہیں، لیکن آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا ملک جن کے پاس نہ کوئی پیٹرول ہے، نہ کوئی ڈیزل ہے، نہ کوئی سونا ہے، کوئی بھی ملک اپنے وجود پر ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی اثاثہ ہوتا، یعنی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوتی۔ کسی کے پاس پیٹرول، کسی کے پاس ڈیزل، کسی کے پاس سونا، کسی کے پاس چاندی، کسی کے پاس پیسہ، کسی کے پاس طاقت، یا کسی کے پاس ٹیکنالوجی۔ ہر ملک اپنے جگہ پر کچھ نہ کچھ رکھا، لیکن ایک ایسا ملک ہے نہ اس کے پاس پانی صحیح ملتا، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، ایک چھوٹا سا ملک جہاں کے لوگ بہت کمزور ہیں، اس کے باوجود وہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے طاقت
آج اس کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے. 2 سال لگ گئے, 3 سال لگ گئے, اور کئی سال سے ایک ملک اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا. اور اب وقت آ گیا کہ پورے ملک مل کر, دشمنان اسلام پورے مل کر پورے ملک کو گھیر لیا, گھر گھر چھاپا مار کر انہیں ختم کیا جا رہا. بچوں کو ختم کر رہے ہیں, عورتوں کو ختم کر رہے ہیں, نوجوانوں کو ختم کر رہے ہیں. پھر بھی وہ لوگ, وہ قوم زندہ ہے, نہ وہ لوگ اسلام کو مٹا سکے. یہ اسلام کی خوبی ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی کام ہے جو آپ نے مکے کی سرزمین پر شروع کیا, آج دنیا کے کونے کونے میں. بہرحال آج کا جو موضوع ہے, مجھے 2-3 لیسن پر, مجھے 2-3 سبجیکٹ پر بات کر کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے, میرے سے پہلے جو مقرر ہے انہوں نے کہا, پردے کے بارے میں ایک جملہ کہا, پھر آگے بڑھ گئے. ابھی مولانا نے بھی کہا کہ عورتیں بھی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی, وہ بھی ہمارا بیان سن رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر بیان کرتے جاؤ تو نہ میں تو پورا مکمل کر سکتا ہوں, نہ علماء, لیکن 1-2-3 اہم باتیں میں اس میں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی کام ہے اس پر ہم بات کریں گے. ویسے آپ کے تعلیمات بے شمار تعلیمات ہیں, زندگی کے ہر پہلو سے, ہماری زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے. کوئی آپ نے زندگی میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, ہر چیز کو, تجارت کو آپ نے بیان کیا, بیویوں کے ساتھ کیسے رہنے کو بیان کیا, اولاد کے ساتھ کیسا رہنا اس کا طریقہ بتایا, ماں کے ساتھ کیسا رہنا اس کا طریقہ بتایا, محلے والوں کے ساتھ کیسا رہنا وہ طریقہ بتایا, خاندان والوں کے ساتھ کیا کرنا وہ طریقہ بتایا, غیروں کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونا وہ بتایا, اگر ہم نوکر ہیں تو ہم آقا کے ساتھ کیسا رہنا وہ بھی ہمیں بتایا, اگر ہم مالک ہے ہمارے نوکروں کے ساتھ کیسا رہنا وہ بھی طریقہ بتایا. زندگی کے ہر پہلو, ہر حصے پر آپ نے روشنی ڈالی, عملی طور پر بتایا, صحابہ کرام کو تعلیم دی, اور آپ کی یہ تعلیمات بھری ہوئی ہے. آج ہم اس سے دور ہیں. یہ کئی پہلو ہے, اسے ان تمام پہلوات پر بات کیے بغیر سب سے جو پہلا بنیادی کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ تمام کام ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہے, وہ ہے توحید. وہ ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جہاں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا, اس دن سے جو تحریک, جو کام آپ نے شروع کیا وہ توحید کا کام شروع کیا. اور یہ توحید کا کام ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام نے کیا ہے. اور توحید کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کرایا, اس کے بعد صحابہ سے کرایا, اولیاء سے کرایا, تابعین سے کرایا, تبع تابعین سے کروایا. توحید زندگی کا اہم سبجیکٹ ہے, اس سے بڑا سبجیکٹ نہیں ہے. اگر ہم توحید پرست نہیں ہیں, ہم نمازیں چاہے کتنے پڑھ لو, روزے جتنے رکھ لو, ہم دین کے جتنے بھی خدمات کر لو, اگر ہم اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, نہ ہماری نمازیں کچھ کام آئیں گے, نہ ہمارے روزے کچھ کام آئیں گے. توحید کا مضبوط ہونا ہمارے لیے, ہماری عورتوں کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. توحید ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, مختصر اس پر روشنی ڈال کر میں دوسری طرف بات کروں گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہم تو بیانات بے شمار سنتے ہیں, لیکن آج ہم ارادہ کر لیں کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں. ہم عمل کی نیت سے سنیں. اللہ پر ہمارا ایمان یہ ہونا ہے کہ ہماری ہر اچھی چیز, ہماری ہر بری چیز, ہماری زندگی کے ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے, اس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی. یہاں تک کہ جھاڑ کا پتا بھی خدا کی اجازت کے بغیر, خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہل سکتا. ہوائیں خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتی. یہ ہمارا, اگر ہماری زندگی میں نقصان ہو, فائدہ ہو, ہماری ترقی ہو, ہماری صحت ہو, ہماری بیماری ہو, ہماری موت ہو, ہمارے
रब है, हमारी जिंदगी को बिगाड़ने वाला वो रब है, हमें मौत देने वाला वो रब है, हमें नुकसान पहुंचाने वाला वो रब है, हमारा फायदा पहुंचाने वाला वो रब है, हमारे औलाद देने वाला वो रब है, हमें मौत हमें इज्जत देने वाला वो रब है। कोई हमें इज्जत नहीं दे सकता खुदा की मर्जी के खिलाफ, खुदा की मर्जी के बगैर हमें कोई पैसा नहीं दे सकता, खुदा की मर्जी के बगैर हमें कोई औलाद नहीं दे सकता, खुदा की मर्जी के बगैर जिंदगी का हर पहलू, हर चीज हमारे खुदा से हमारा जुड़ा हुआ है रिश्ता। अगर वो खुदा अगर चाहे तो वो बारिश को बरसा सकता है, वो हवाओं को चला सकता है, वो दुनिया के निजाम को चलाता है, वो दुनिया के निजाम को खत्म कर सकता है। ये हमारा अकीदा, ये हमारा ईमान होना अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये भी हमारा यकीन, हमारा ईमान होना है कि अगर अल्लाह ने जिन चीजों पर, अगर नहीं अल्लाह ने जिन चीजों पर हमें ईमान लाने के लिए कहा, हमारा वो ईमान उन पर होना है। क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये सब चीजें उसके अंदर आ गई, हर अच्छी चीज, हर बुरी चीज। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हमें तौहीद का इल्म अता फरमाए, उसको समझने वाला बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए, हमें तौहीद परस्त बनाए। हम जब तक जिंदा रहे तौहीद पर हमें कायम रहने वाला अल्लाह हमें कायम रखे, हमारे औलाद को कायम रखे, हमारी नस्लों को कायम रखे, हमारी औरतों को कायम रखे। ये हम दुआ हर रोज करें। दौलत के लिए दुआ करें ना करें कोई मसला नहीं है, पैसों के लिए करे ना करे कोई मसला नहीं है, इज्जत के लिए करे ना करे कोई मसला नहीं है, लेकिन तौहीद के लिए हर वक्त दुआ करना, अल्लाह से कहना, ऐ अल्लाह हमें अपना बंदा बना, हक परस्त बना, तौहीद परस्त बना, किसी गैर के सामने सर झुकाने वाला, किसी गैर से मांगने वाला, किसी गैर से पूछने वाला न बना। ये हम अल्लाह तबारक व तआला से रात दिन दुआ करते हैं। और तौहीद के मामले में सबसे ज्यादा तेजी से गिरने वाली, तौहीद से हटने वाली घर की औरतें हों, और उनको भी ज्यादा इससे समझने की जरूरत है। और तौहीद का इल्म बहुत बड़ा है। आप अपने इमाम साहब से वक्तन फवक्तन आकर इल्म हासिल करें। आदमी अपनी जिंदगी में कोई चीज हासिल करे ना करे, कम से कम इतना हमें मालूम होना है कि हमारा ईमान, हमारे अकीदा कैसा होना है, वो हमारे उलमा से पूछ ले। आप किस बस्ती में रहते हैं, किस महल्ले में रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस इलाके के अंदर रहते हैं, ये वो मसला नहीं है, बल्कि आप जिस मस्जिद में रहते हैं वहां अपने इमाम से अपना ताल्लुक जोड़कर तौहीद का इल्म अपने इमाम से सीखें, पूछें, अकायद के बारे में पूछें, हमारा अकीदा क्या है, हमारा सही मसलक क्या है, ये सब मालूमात करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जिस इंसान को फिक्र होती है कि तौहीद पर बाकी रहने की, तौहीद परस्त बनने की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते हमवार करते हैं। और अल्लाह ताला का भी निजाम देखिए कैसा है। आपको एक मिसाल बताता हूँ। मेराज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए बुराक, जन्नत के एक बाग में कई बुराक ठहरे हुए थे, एक जानवर बुराक, जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की। तो मेराज में जब गए देखे वहां कई बुराक थे, एक बुराक, कई बुराक आगे आगे आ रहे थे कि हम रसूलुल्लाह को लाएंगे, हम सरकार को लाएंगे, हम सरकार को लाएंगे। तो एक बुराक कोने में ठहरा हुआ था। अल्लाह से पूछे कि सब तैयार है, सब सवारियां तैयार है, मैं किसको ले जाऊं? तो अल्लाह ने फरमाया जो खामोश ठहरा हुआ उसको ले जाओ। ताज्जुब हुआ कि क्यों, ये तो आरज़ू कर रहे, ये तो ख्वाहिश कर रहे, वो तलबगार ही नहीं है, ये तो तलबगार है। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो हकीकी तलबगार है, ये दावे के तलबगार है, उसको ले जाओ, उसको फिक्र है, उसको तड़प है कि वो रसूलुल्लाह सरकार को लाने की तड़प वो दिल में रखता है, उसको ले जाओ। अल्लाह ताला के पास कई गैर मुस्लिम ऐसे हैं, आपको बताओ तारीख भरी पड़ी हुई है, जो इस्लाम से मानूस हुए, उनको कोई दावत नहीं दिया, उनको कोई इस्लाम की दावत नहीं दिया, वो खुद इस्लामी लिटरेचर पढ़कर इस्लाम में आए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको फिक्र हो गई कि हम हक पर कैसे आए। जब उन्होंने थोड़ी फिक्र की, अल्लाह ने उनके लिए ईमान के रास्ते खोल दिए। अगर हम मुसलमान हैं और हम फिक्र करेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमारे लिए नहीं रास्ते खोलेगा? जरूर रास्ते। तो हम इसकी फिक्र करें। अब दूसरी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी मकसद, दुनिया में आने का मकसद क्या था?
وہ انسانوں کو توحید پرست بنانا تھا، بنیادی مقصد۔ سب سے پہلا کام مکے میں 10 سال جو محنت کی اور لوگوں کو عقائد پر جوڑنے کا کام کیا، بعد میں سب چیزیں نماز روزہ زکات سب بات کی۔ اس کے بعد عورتوں کے متعلق کیا فرمایا، پردے کے متعلق میرے بھائی نے بھی ابھی بیان کیا اسی پر۔ پردہ یہ بہت اہم چیز ہے عورت کے لیے، عورت کے بگڑنے کا بھی اور عورت کے بننے کا بھی یہ ایک ایسا راستہ ہے پردہ کہ عورت کو بگڑنے سے روکتا ہے، عورت کو بنانے کا بھی معاون بنتا ہے۔ عورت جب پردہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے، عورت جب پردے میں رہنا چاہتی ہے تو دنیا کا کوئی غیر محرم اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ وہی عورت کھلے عام بازاروں میں آ جائے، مارکیٹوں میں آ جائے، دکانوں میں آ جائے، جگہ جگہ پر آ جائے تو نئی نسل خراب ہوتے جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ نسل بگڑنا شروع ہوئی تو اس کو بننے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ بڑے بڑے تختے الٹ گئے اسلامی مملکت کے، بڑے بڑے بادشاہ ہتھیار ڈال دیے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، ملک تباہ ہو گئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ کیوں؟ ایک عورت کی وجہ سے، چند عورتوں کی وجہ سے جو خوبصورتی دکھا کر مردوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اور آج میں اس موضوع کو اسی لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں غیر محفوظ ہو گئی۔ صبح نکلتی ہیں کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر، شام میں باپ کو فون آتا، بھائی کو فون آتا، یہ واٹس ایپ پہ فوٹو گھومنا شروع ہوتے ہیں کہ کسی غیر کے ساتھ ہماری بچی چلے گی۔ اب جو رونا روتے ہیں، کبھی یہ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، کبھی وہ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، کبھی وہ ملا کے پاس جاؤ، کبھی پولیس اسٹیشن جاؤ۔ کیا فائدہ پولیس اسٹیشن جانے کا؟ کیا فائدہ علماء کے پاس آنے کا؟ کیا فائدہ ملاؤں کے پاس جانے کا؟ کچھ تو بھی فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دعاؤں سے نہیں چلے گا۔ جو غلطی ہم نے کی ہے ہمارے بچیوں کے ساتھ، تربیت میں پردے کا اہتمام نہیں کیا، بچی کو ہم نے معصوم سمجھا۔ ارے ہر باپ اور ہر ماں اپنی بیٹی کو، اپنی پوتری کو، اپنی نواسی کو معصوم سمجھتا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ اس کے اوپر درندوں کی نگاہیں ہیں، اس کے اوپر بھیڑیوں کی نگاہیں ہیں، اس کے اوپر حرام خوروں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ہم نے بچی کی ترقی کے لیے، بچی کی کامیابی کے لیے، بچی کو پروان چڑھانے کے لیے تعلیم کے نام پر اس بچی کو بلی کا بکرا بنایا۔ ان درندوں نے، ان بھیڑیوں نے ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا؟ شادی کے نام پر شادی رچایا، مذہب اس سے چھین لیا، پھر اس کے جسم کے ساتھ کتوں کی طرح نوچا، بھیڑیوں کی طرح نوچا، پھر اس کو مار کے کسی گولی میں، کسی جنگلوں میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا۔ اس کے سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ۔ ہم نے بنیادی طور پر ابتدا سے ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم نے اسکول بھیجا، اسکول کسی اسکول میں بھیج رہے جہاں غیر مسلم لوگ پڑھاتے ہیں، جہاں صبح سے شام تک غیر مسلم پڑھاتے ہیں، غیر مسلم عورتیں پڑھاتی ہیں، غیر مسلم مرد پڑھاتے ہیں۔ بچی صبح میں نکلی، شام تک وہی اسکول میں، وہی غیروں کے ماحول میں رہی ہے، پھر شام میں ٹیوشن کے نام پر غیروں کے پاس جا رہی ہے۔ نہ اس کی تعلیم کے نام پر اس کو صبح سے شام تک، پھر شام سے رات تک، کبھی 10th کلاس کی ٹیوشن کے نام پر، کبھی فرسٹ ایئر کے نام پر، کبھی انٹر کے نام پر فلاں فلاں کہہ کر اس بچی کو چھوڑ دیے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میری بچی کن لوگوں کے پاس جا رہی ہے، کس سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، کس سے تربیت حاصل کر رہی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک غیروں کے پاس پڑھ رہی ہے، غیروں سے علم حاصل کر رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا سب غیروں کے ساتھ ہے۔ اب اگر غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے تو کیا اس نے برا کیا؟ برا تو ہم نے کیا، ہم نے چھوڑا اس کو، ہم نے ان درندوں کے حوالے کیا، ہم نے اس کی تعلیم تربیت پر کب توجہ دی؟ ہم نے کب بٹھا کر اس کو اسلامی تعلیمات سمجھائے؟ کب ہم نے اس کو بٹھا کر اسلامی عقائد سمجھائے؟ کب ہم نے اس کو دینی تعلیم دی؟ دیکھتے دیکھتے ہمارے گھر کا پھول، ہمارے گھر کی زینت، ہمارے گھر کی عزت مٹی میں مل گئی، ہمارے گھر کی رونق، چراغ، ہمارے جو بھی ہم کہے الفاظ وہ کم ہی ہے، لیکن ایک ہماری بیٹی کسی غیروں کے بستر گرم کر رہی ہے۔
کسی غیروں کے یہاں درندے اس کو نوچ کر کھا رہے ہیں، وہ باپ کو کیسے نیند آ رہی ہے، وہ ماں کو کیسے نیند آ رہی ہے؟ اس کی تعلیم 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 کہہ کر اس کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو تعلیم دلانا ہے تو آپ اسلام کے حساب سے دلائیں۔ کتنے باپوں کو آپ نے نہیں دیکھا، کتنے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، آپ تاریخ کو چھوڑیے، آج بھی موجودہ دور میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کی تعلیم اس انداز سے دلاتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی نگرانی، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کی نگرانی، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی نگرانی، جب وہ کھاتے ہیں تو ان کی نگرانی۔ انہوں نے تجارتوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑا، صرف بچیوں کے لیے بہت کم کماتے ہیں، بچیوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، پھر یہی بچیوں کی رات دن فکر ہوتی ہے، اجتماعات میں ان کو لے جاتے ہیں، بیانات میں ان کو لے جاتے ہیں، سب کچھ ان کو سنا کر رکھتے ہیں۔ اب وہ بچیاں بگڑنے سے رہ جاتی ہیں، پردے کا ان کا اہتمام کرایا، ان کو ننگے کپڑے نہیں پہنائے، چھوٹے کپڑے پہنا کر آوارہ کتوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ پورے اسلامی لبادے میں رکھ کر ان کا کام کیا۔ جب وہ ماں وہ فکر کی، باپ نے فکر کیا، تو آج پھول جیسے بچیاں ہمارے گھروں کی زینت بن گئی۔ لیکن جن باپ نے، جن ماں نے فکر نہیں کی، خدا کی قسم کل قیامت میں سب سے پہلا ذمہ دار وہ باپ ہے، وہ ماں ہے۔ رونا رو لو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، چیخو پکارو، نہ تمہاری دنیا بگڑ گئی، تمہاری آخرت بھی بگڑنے والی ہے۔ اور اس بچی کا کیا جرم ہے جس کا ایمان بھی چلے گا، جس کے جسم کو جانوروں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح نوچ کر چیر کر کھائے۔ میرے رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں۔ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں رہی ہیں، 4 بیٹیوں کی آپ نے تعلیم دی، تربیت کی، اچھے گھروں میں ان کی شادی کرائی۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی وہ بیان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بیٹی کی صحیح تربیت کرو، 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کی صحیح تربیت کرو، 3 ہیں تو 3 کی کرو، پھر ان کو صحیح جگہ پر رشتہ دلاؤ، ان کو اس جگہ پر اس بچی کو پہنچا دو، پھر آپ کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اور بھی علماء کرام کے انشاءاللہ تفصیلی خطابات ہوں گے۔ آج کے اس بیان کے اندر میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں ہم کو اور ہماری گھر کی عورتوں کو، ہماری بچوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو مال جمانے کی، دولت جمانے کی جیسے فکر کرتے ہیں تاکہ 7 نسل بیٹھ کر کھائے، یہ فکر کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیے، وہ قسمت کا جیسا کھانا ہے وہ کھائے گا، لیکن بچوں کو توحید پرست بنانے کی فکر کریں۔ اور دوسرا، عورتوں کے متعلق میں نے بتائی بچیوں کی تربیت کے بارے میں، آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں پردے میں رہتی ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی پردے میں رہتی ہیں۔ اور غیر محرموں سے بات کرنے سے دور رہیں۔ غیر محرم کون ہے؟ جانے والے بازار میں للو بلو، لنگیا ملیا، یہی نہیں بلکہ گھر کے لوگ بھی، باس بھٹو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، خالو، یہ سب غیر محرم، یہ سب غیر محرم ہے۔ ان سے بھی اپنی بچیوں کو دور رکھیں۔ یہ بھی غیر محرم ہے۔ اگر یہ بھی تمہارے سامنے اپنے بھٹو کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے اگر مذاق کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار، بڑے گنہگار آپ ہیں۔ ان سے بھی اپنی بچیوں کو دور رکھیں۔ میرے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے توڑنے کا مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آپ کو تعلیم دیتا، ہم کو تعلیم دیتا، اس پر عمل کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور سچے اور پکے عقیدے پر ہمیں قائم رہنے کی اور ہماری بچیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں عقائد پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔